الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پچھلی مجلس میں تیسرا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ علم سے پہلے عمل ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے. علم کے بغیر اگر عمل آدمی کرے اکثر اس کا عمل غلط ہوتا ہے. لہٰذا کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ عمل جہاں اس میں اخلاص ہونا چاہیے وہیں عمل سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا یہ عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ہے. ایک عمل میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے عمل ہو. دوسرا یہ کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. سالم ابن عبداللہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں انہ سمع رجلا من اہل الشام، انہوں نے شام سے آئے ہوئے ایک شخص کی بات سنی. وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج. وہ آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آدمی عمرے کو انہیں تمتع کرتے ہوئے حج میں شامل کر لے تو کیسا ہے. فقال عبداللہ ابن عمر ہی حلال. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ حلال ہے، ایسا عمرہ کرنا حلال ہے. فقال الشامی ان اباک قد نہى عنها. اس شامی نے کہا آپ کے ابا جان تو اس سے منع کرتے تھے. تو اب ابن عمر کے والد صاحب کون؟ عمر ابن خطاب. کہا کہ آپ کے والد صاحب تو اس سے منع کرتے تھے اور آپ بول رہے ہیں حلال ہے. فقال عبداللہ ابن عمر ارأيت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال پوچھا انہوں نے جب اس آدمی نے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو منع کرتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں چلتا ایسا. تو کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر میرے والد صاحب نے منع کیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہو تو میرے باپ کے پیچھے چلو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کس کی کرو گے؟ مان بھی لیا کہ والد صاحب منع کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو یا اجازت دی ہو تو تم میرے والد کی اتباع کرو گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ بھی آدمی سمجھدار تھا. اس نے جواب کیا دیا؟ فقال الرجل، اس نے نہیں کہا ہم ہمارے امام کے پیچھے چلیں گے. اس نے کیا کہا؟ فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی کی پیروی یا تابعداری کریں گے. فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر نے کہا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یعنی آپ کی تعلیمات میں یہ چیز ہے. تو اس کو امام الترمذی نے روایت کیا اور مختلف طرق سے یہ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی روایت آئی ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو تو آدمی کو اسی کی پیروی کرنا چاہیے اور کسی دوسری شخصیت کی طرف آدمی کو نہیں پھرنا چاہیے. ایک چیز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، ثابت شدہ ہو، تو پھر کسی اور کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسی راستے پر چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ حدیث میں ہے، ہاں صحیح ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن ہمارے امام کا طریقہ یہ ہے، ہمارے پیر صاحب ایسا بولتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب نے ایسا کہا ہے. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو صحیح سمجھ نہ پائیں اور عالم کو غلط کہنے لگیں جبکہ عالم صحیح ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن کسی سنت کا ثبوت ہو جائے، حدیث کا ایک خاص مطلب ہو اور ایک عالم اس سے ہٹ کے کچھ بول رہا ہو جبکہ دوسرے علماء یہ بات بتا رہے ہوں کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہی سنت ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا عالم ہو
جس سے ہمارا کچھ رشتہ ہو، محبت جڑی ہو، ہم اس کو فالو کرتے ہوں، سبسکرائب بھی کیا ہو، اپنا امام مانتے ہوں، تو ہماری محبت اس سے جڑی ہوئی ہو تو ہم زبردستی اسی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں نہیں. سنت چھوڑ کے کسی اور کے طریقے پر چلنا، کسی اور کے فتوے پر چلنا ٹھیک نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جانے کے بعد انسان کے لیے گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ کسی اور کے راستے پر چلے. لہٰذا یہ ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے. ابن عمر نے دیکھیے، ابن عمر نے کہا میرے والد اگر منع کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، تم کس کے پیچھے چلو گے، کس کا حکم مانو گے؟ تو آپ بتائیے کیا کوئی آج کا عالم یا بعد کا عالم حضرت عمر سے بڑھ کر ہے؟ جب ابن عمر نے یہ کہا، یہ نہیں کہا خلفائے راشدین تھے تو ان کی بات ماننا چاہیے، انہوں نے یہ بتایا کہ نبی کے مقابلے میں نہیں. انہوں نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی نہیں کی، ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن بتایا کہ یہ دیکھو طریقہ یہ ہے، اگرچہ انہوں نے منع بھی کیا ہو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اور سنت ہے ہم اسی کو فالو کریں گے. یہ اصول صحابہ کا تھا، صرف اہل حدیث کا نہیں ہے. اہل حدیث کا کیوں ہے؟ صحابہ کا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کے باوجود، ہاں ہمارے ابا بولتے ہیں نا لوگ، باپ دادا کرتے آئے کرنا پڑے گا، جبکہ باپ عالم ہو اور خلیفہ بھی ہو. لوگوں کا باپ نہ عالم ہوتا ہے نہ خلیفہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی باپ بولے ہیں کونڈے کرنا ہے، فاتحہ دینا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے بغیر دلیل کے کرتا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو عمل کرنے میں کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ سنت کو. اس کے مقابلے میں بڑی شخصیت کو بھی نہیں. وہ بڑی شخصیت کا احترام چھوڑے نہیں، لیکن ان کا وہ قول چھوڑے جو سنت کے مقابلے میں ہو. یہ فرق یاد رکھنا چاہیے. ہم بڑے علماء کا احترام کرتے ہیں لیکن سنت کے مقابلے میں اگر کوئی بات آئے تو ان کے بارے میں عذر تلاش کرتے ہیں. شاید ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو، شاید انہوں نے کچھ اور مطلب لیا ہو، چاہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہو، مختلف دلائل سے کچھ اور ہی نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں. ان کے بارے میں اچھا گمان کریں، لیکن کریں وہی جو سنت سے ثابت ہو. ہم علم کی پیروی کے مکلف ہیں جو ثابت شدہ علم ہو. تو سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور عمل کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ سنت کیا ہے. عمل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے میجورٹی کیا کر رہی ہے، یہ دیکھنا چاہیے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں. آدمی بولتا ہے دیکھو زیادہ لوگ تو نیچے باندھتے نا، زیادہ لوگ تو بغیر عقل دین کے کرتے نا. ہاں مطلب زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ سب سے اچھا ہے. پھر ایک کام کریں گے، ان زیادہ لوگوں کے فالوور بنیں گے ہم لوگ، چلے گا؟ اس کو ہی پوچھو جو آدمی بول رہا ہے زیادہ لوگ تو نیچے باندھ رہے ہیں. یہ اختلافی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ علماء یہ بولتے ہیں، کچھ علماء وہ بولتے ہیں. ہم جو راج سمجھتے ہیں سینے پہ باندھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ زیادہ راج ہے دلائل کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی آدمی بولے زیادہ تو ایسا کرتے نا، تو ہم بولے پھر ان سے زیادہ نہیں پڑھتے، تو کیا نماز چھوڑنا زیادہ اچھا ہے؟ نہیں. پھر زیادہ کا اصول پھر یہاں فیل ہو گیا، زیادہ کا اصول فیل ہو گیا، نماز ہی کے مسئلے میں فیل ہو گیا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، چاہے اس راستے پہ زیادہ لوگ نہ چل رہے ہوں، تھوڑے بھی لوگ جا رہے ہیں، لیکن آدمی کو اسی راستے پر جانا چاہیے. عطا کہتے ہیں قال ابو ہریرہ فی کل صلاۃ قراءہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا ہر نماز میں قرأت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. فما اسمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم. تو جن نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرأت سنائی، ہم بھی اس میں تم کو سناتے. وما اخفى منا اخفیناہ منکم. اور جن نمازوں میں آپ نے قرأت ہم سے چھپائی، ہم تم سے چھپاتے ہیں. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5 نمازیں ہیں یا اس کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، ان میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں قرأت جہرن ہوتی ہے اور کچھ میں سرن. کچھ نمازیں جہری ہیں، کچھ کیسی ہیں؟
سری ہیں. عصر اور ظہر اور عصر کون سی ہیں؟ سری. اور فجر اور مغرب اور عشاء. تو اب کس نماز میں کیسا پڑھنا، یہ کیسا دیکھیں گے؟ لوگ زیادہ ہیں کہ کم مسجد میں؟ بلکہ ہم یہ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کو جہرن پڑھا ہم بھی، اور سرن پڑھا. تو دوپہر کی اور عصر کی نماز میں سرن کیوں؟ یہ سوال صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے بتایا ایسا. تو صحابی کیا بولیں؟ جیسے آپ نے جن میں آواز سے پڑھا ہم آواز سے پڑھتے، جس میں آپ نے چپکے چپکے پڑھا ہم بھی چپکے چپکے پڑھتے. جیسا ہم نے آپ کو کرتے دیکھا ہم ویسا ہی کرتے ہیں. کیوں ایسا؟ پھر آدمی آگے نہیں دوپہر میں بہت دھوپ ہوتی تھی نا کر کے. تو یہ غلط ریزن ہے. دوپہر میں دھوپ نہیں ہوتی تھی، تھکا ہوا ہوتا تھا آدمی. تو پھر جمعہ کے دن کیوں دھوپ نہیں ہوتی ہے؟ جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ عقل سے آدمی اگر جواب دے گا کہ نہیں دوپہر میں نہ لوگ تھک کے آتے تھے، دھوپ ہوتی تھی، اور امام صاحب بھی بہت روزے سے رہتے تھے، تھکے رہتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ چپکے چپکے پڑھ لیتے تھے. تو دھوپ کے وقت میں ظہر اثر میں تھوڑا، مغرب میں افطار کر کے آتے تھے. پھر جمعہ کا کیا کریں گے آپ؟ جمعہ کے دن بھی تو دوپہر ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے. تو اس دن کیسے وہ لوگ جہرن پڑھتے تھے؟ عید میں کیوں جہرن؟ تو یہ کوئی قاعدہ اپنی عقل سے ہم بنا سکتے؟ سیدھا موٹا موٹا جواب کیا ہے؟ ہر بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ایسا کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیے حکمت کتاب و سنت میں آئی ہو اور سلف سے منقول ہو ٹھیک ہے، زبردستی کی حکمت نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ عقل سے اگر آپ حکمت بیان کرو گے ایک جگہ فٹ ہوگی دوسری جگہ فٹ نہیں ہوگی، پکڑا جائے گا. اور آپ کی غلط حکمت بتانے کی وجہ سے آدمی دین میں شک کرنے لگے گا. آپ غلط کچھ بھی بتا دیے اس کو اور کانٹرڈکشن پیدا ہو گیا. اگر جیسے جمعہ کا بتا رہا ہوں میں ابھی، تو بولے گا لیکن پھر وہاں تو ایسا ہے نا. تو وہ آپ کی غلط تأویل اور توجیہ، آپ کا غلط ایکسپلینیشن، اس کی وجہ سے وہ اس حدیث میں، دین میں، اس شرعی حکم ہی میں شک کرنے لگ جائے گا کہ یہ تو دین میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو آپ اپنی عقل سے کوئی ایکسپلینیشن نہ دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے موٹا موٹا جواب کیا دیا؟ ہر نماز میں قرأت ہوتی ہے. جس نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھے ہم زور سے پڑھتے، جس میں آہستہ پڑھے ہم. یہ سب سے اچھا جواب ہے. کیوں ایسا؟ ہمارے نبی نے ایسا کی ہے. اس سے اچھا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی علت ہے، جیسے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض ہوا؟ تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. تو وہاں بتایا گیا ہے. تو ٹھیک ہے جب بتایا گیا ہے. یا قبر کی زیارت کرو، کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، وہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہے. تو جہاں علت بتائی گئی ہے قرآن میں یا حدیث میں، آپ وہ بتائیے. اپنی طرف سے نیوٹن والی علت مت بتائیے. بعض لوگ ہر چیز میں سائنس تلاش کرتے ہیں. اس میں کیا سائنس ہے؟ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ویسا کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہر چیز میں سائنسی فائدہ ہو. ہر چیز میں سائنس کا فائدہ ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی اخلاقی فائدہ ہوتا ہے، کبھی کچھ اور فائدہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میڈیکل ہی فائدہ ہو، ضروری نہیں ہے. تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ عمل میں سنت ہم دیکھیں، سنت پہ اکتفا کریں. ہمارے نبی نے ایسا کیا بس ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں، چاہے ہماری علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. معلوم ہو تو بہت اچھی بات، نہیں تو کوئی بات نہیں. نافع کہتے ہیں ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. ایک آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھینکا، اور چھینکنے کے بعد کیا بولا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو اللہ کی حمد کی اور نبی پر سلام بھیجا. تو سلام بھیجنا غلط ہے، نبی پر سلام نہیں پڑھنا. اب دیکھیے جو لوگ اہل بدعت ہیں ان کی مینٹالٹی کا رد اس میں ہے. حمد کی اللہ کی اور سلام بھیجا کس پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. قال ابن عمر وانا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی کہتا ہوں اللہ کے لیے حمد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے. یعنی اس بات کا میں بھی اقرار ہوں، اس کا مخالف نہیں ہوں. ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن چھینکنے پر ایسا بولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا ہے. علمنا ان نقول، آپ نے ہم کو کیا کہنا سکھایا؟ یہ کہنا سکھایا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، چاہے ہم راحت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، صحت میں ہوں، بیمار ہوں، خوش ہوں، غم ہو، پریشان ہو اور راحت سے ہوں، ہر حال میں حمد کس کی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، چاہے راحت کا ہو یا تکلیف کا ہو، صحت کا ہو، بیماری کا ہو. تو ہر حال میں تعریف کے لائق کون ہیں؟ تو اب یہاں پر امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا، یہ نہیں کہا ماشاءاللہ دیکھو سیکھو اس سے سلام پڑھا نبی پر، یہ بولے نہیں بولے. اچھا وہ آدمی بھی بولا یہ دیکھو سلام کے دشمن ہیں، یہ بولا. آج کوئی آدمی اس روایت کو دیکھ کر وہی بولے گا جہالت میں سلام پڑھنے میں غلط کیا ہے. ابن عمر نے کیا کہا؟ ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے، تو اس نے اپنے دل سے کیا تھا. ایک اچھی چیز اپنے دل سے غلط جگہ پر کرنا غلط ہوتا. ایک آدمی نبی پر سلام پڑھ رہا ہے، لیکن کب؟ اتحیات میں سلام ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس کی جگہ وہ ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس وقت میں آدمی پڑھ رہا ہے، یا اس کی خاص مقام میں قبر پر جا کے سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہا ہے. ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. اس چیز کو ایسی جگہ پر جہاں جو اس کا مقام نہیں ہے وہ اچھی ہے، لیکن اس کا مقام بدل دینے سے، وقت بدل دینے سے، موقع بدل دینے سے وہ نیکی نہیں رہتی ہے، کیونکہ ہم اپنے دل سے چینج نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا؟ الحمدللہ علی کل حال ہم کہیں، یا الحمدللہ ہم کہیں. ایسا بھی آیا حدیثوں میں، صرف الحمدللہ بھی آیا ہے، لیکن اس واقعے میں یہ کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم کو ایسا بولنا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب کوئی آدمی یہاں کہے کہ الحمدللہ تو بولا میں ویسے بھی، اور نبی پر سلام پڑھنے کے مخالف کیوں ہو رہے تھے؟ یہ غلط ہے کیا؟ اس نے پوچھا نہیں پوچھا. سلام پڑھنے میں کیا غلطی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم کو ایسا سکھائیں نہیں. تو اچھا کوئی عمل ہے لیکن ثابت نہیں ہے اس وقت پر، تو اس کے اچھا ہونے کے باوجود وہ کیا جائے گا نہیں ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے، اس روایت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سلام اچھی چیز ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ فاتحہ دینا غلط ہے کیا؟ سورہ فاتحہ غلط، پبلک ایسا ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ غلط ہے مطلب قرآن غلط، تم قرآن کے دشمن. تو ایک دم کنکلوژنز ایسے لیتے ہیں وہ لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی میت کے لیے اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. نماز میں سکھایا، یا اسی طرح سے رقیہ کے طور پر سکھایا، یا پھر جیسا آدمی قرأت کرتا ہے قرآن کی اس میں سکھایا. لیکن یہ فلاں وقت پہ مردوں کے لیے فاتحہ دینا یہ ہم کو نہیں سکھایا. اگرچہ سورہ فاتحہ پڑھنا اچھا ہے، لیکن اس محل اس موقع پر پڑھنا، اس طرح سے پڑھنا نہیں. ایسی کئی چیزیں آتی ہیں، کئی چیزیں آتی ہیں جن میں ایک اچھا عمل ہوتا ہے، جگہ بدل دی ہے اس کی، ٹائم بدل دیا اس کا، تو وہ چیز ممنوع ہو جاتی ہے، ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خود غلط ہے، نہیں ہے کہ وہ خود غلط ہے. تو یہ روایت اس بارے میں دلیل ہے. چوتھا قاعدہ اس میں یہ ملا ہم کو کہ جو بھی عمل ہم کریں اپنے دل سے اچھا سمجھ کر نہ کریں. ہم اپنی عقل سے طے نہ کریں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ہم دیکھیں کہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق. نمبر 5، عمل میں احسان کا اہتمام ہونا چاہیے. عمل کرنے والا عمل کرے تو عمل کو اچھے سے کرے. صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جو اچھے کام کو اچھے سے کرے. اچھے کام کو، یہ بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے. نماز پڑھتا آدمی آتا مسجد میں، کیسے تو بھی نماز پڑھتا چلا جاتا. روزہ رکھتا دن بھر، ٹویٹر فیس بک میں لگا رہتا، کیسا تو بھی اپنا نظروں کی حفاظت کچھ بھی نہیں کرتا، زبان کی بھی نہیں، کان کی بھی نہیں، کیسا تو روزہ رکھ لیتا. اسی طرح سے کئی اور نیکیاں. تو ذکر کر اللہ کا،
ختم, گھنٹی پوری کرا میں نے ایک دم فاسٹ, سب سے پہلے امام سے پہلے میرا نمبر, گفٹ دو اس کو کچھ. تو عمل کر لینا کافی نہیں ہے, عمل کو اچھے سے کرنا ضروری ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو, ایسے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو یاد رکھو ہم بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے, یا اچھے سے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. احسن عملا, جو اپنے عمل کو اچھے سے کریں اس کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. تو معلوم ہے کہ عمل کو کیسا کرنا چاہیے؟ اچھے سے کرنا چاہیے. اچھا کام کوئی بوجھ سمجھ کے آدمی اس کو کسی طرح سے کر ڈالے نہیں, اچھے کام کو دل لگا کر اچھے سے کرنا چاہیے. اگر یہ ایک اصول ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ ہماری کامیابی کے لیے بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ جو بھی کام ہم کریں اچھے سے کریں. دین کا کام ہم کر رہے ہیں اچھے سے کریں, اس کو نماز پڑھ رہے ہیں اچھے سے کریں, دینی مجلس میں ہم بیٹھے دین کی بات سنیں اچھے سے بیٹھیں. اس کو ہم یہ دیکھیں میں اچھے سے اچھا کیسے کر سکتا ہے اس کو میں, یہ اگر مینٹالٹی آدمی کی ہو جائے وہ آدمی کامیاب ہے. کوئی بھی کام کریں, مسجد میں جھاڑو بھی مارے اچھے سے مارے, سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کوئی بھی کام آدمی کرے اس کو اچھے سے کرے, یہ کامیابی ہے, یہ آدمی کو اعلیٰ بناتی ہے. کسی طرح کر دینا کاموں کو یہی ناکامی اور بربادی کا ذریعہ ہے. جو بھی کام کریں اس کو اچھے سے کریں, لیکن قلبی سطح پر عبادات کو اچھے سے کرنا یہ کیا ہے؟ جب تک کہ عمل کرنے والے کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اس کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا. اعلیٰ ترین کیفیت یہی ہے احسان, جو ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے. اسی لیے پہلے جبریل نے حدیث جبریل میں کیا پوچھا؟ اسلام کے بارے میں بتاؤ. پھر کیا پوچھا؟ ایمان کے بارے میں بتاؤ. پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں. اس لیے علماء نے کہا کہ پہلا دائرہ اسلام کا ہے, سب آ جاتے اس میں, جو کلمہ پڑھے اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. کلمہ پڑھ گئے, اسلام کے ارکان کو مان رہے ہیں, آ گئے اندر. اس کے بعد ایک اور دائرہ ہے جو ایمان کا ہے, منافق باہر رہ جاتے, مؤمنین اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ دل سے مانتے ہیں. لیکن مؤمنین سب برابر نہیں ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹا اور دائرہ ہے اندر جس میں سارے مؤمنین نہیں آتے. اس میں کون آتے؟ صرف محسنین, وہ جو ہر کام اچھے سے کرتے, دل لگا کے کرتے اور ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, یا کم سے کم اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے استحبار کے ساتھ عمل کرتے ہیں, اللہ سے امید اور خوف کے ساتھ عمل کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھتا, تو اللہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے. یعنی آدمی ایسے عمل کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو, اور اگر یہ کیفیت اس کو نہیں حاصل ہو تو کم سے کم ایسے عمل کرے کہ اس بات کا استحضار کرے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں آ جائے, کوئی مسجد میں نہیں لیکن سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور کنٹرول روم میں بیٹھ کے پبلک دیکھ رہی, امام صاحب دیکھ رہے ہیں, دھیان جاتا نہیں آدمی کا, لوگ دیکھ رہے ہیں مجھ کو. آدمی کھانا کھا رہا ہے دعوت میں, ہڑپ گڑپ کھا رہا, لیکن سامنے دکھا سی سی ٹی وی, اس کو کیسے کھاتا ہے؟ ایک دم نواب صاحب کے ایسا, سلیقے سے کھاتا ہے, ایک دم شرما جاتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس آدمی کو لوگوں کے دیکھنے کا احساس ہو, جبکہ وہ کیمرہ ہے, ضروری نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو, اوور رائٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی دیکھ رہا ہو ضروری نہیں, لیکن کیمرے کا احساس آدمی کے عمل کو صحیح کر دیتا ہے. کیمرے کی ریکارڈنگ, لوگوں کے دیکھنے کا احساس جب عمل کو صحیح کرتا ہے تو اللہ کے دیکھنے کا احساس صحیح نہیں کرے گا. اگر یہ بھی نہ ہو تو ایمان کی کس کیفیت میں ہم لوگ ہیں؟
اور اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ گویا اللہ کے سامنے عمل کر رہا ہے، اللہ کو دیکھ کے. تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. کہیں اور دھیان جائے گا اس کا؟ جو بادشاہ کے سامنے ہو کہیں اور دھیان جاتا اس کا؟ سوچیے. تو ایک انسان اللہ کو دیکھ کے عمل کر رہا ہے، ایسے عمل کرے، یہ اعلیٰ ترین کیفیت ہے. اگرچہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی ہیں، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، ان کا احاطہ کر لیتا ہے. لیکن انسان ایسی کیفیت طاری کرے کہ گویا اللہ کو دیکھنے والا کیسے عمل کرے گا، کہیں اور متوجہ ہوگا وہ نہیں، ایسے عمل کرے. پھر نماز میں برابر دیکھ رہا گھڑی میں کتنے بجے، ہاں امام صاحب کتنی لمبی پڑھا رہے نماز، پھر اپنے کپڑے بھی دیکھ رہا ہے، بیل بوٹے سب دیکھ رہا اس کے. مسجد کے کارپیٹ بدل دیا، میں دھیان نہیں دیا. دائیں کون ہے بائیں کون ہے. آدمی لمبی نماز ہوئی تو کیا ہوتا ہے، آدمی پھر چہل قدمی شروع کر دیتا نماز میں. پنکھے رمضان آئے کر کے بدلے ہیں، ہم کو معلوم ہے چندہ بہت ہو رہا ہے. تو آدمی کا دھیان جو ہے اللہ سے ہٹ جاتا. نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے ہٹے گا، ہم لوگ اتنے پکے نہیں ہیں، لانا واپس کھینچ کے اس کو. یہ کیا بات ہے کہ انسان پوری نماز 3 رکعت 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے اور ذرا بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. کیسی نماز ہے یہ، کیسی عبادت کی ہے. پورا دن چلا جائے روزے سے، بھوک ہڑتال کی طرح وہ رہے، لیکن کبھی اللہ کی طرف ذہن اس کا نہ جائے کہ اس روزے پر اللہ کا کیا، اللہ دے گا، اللہ دیکھ رہا میں روزہ رکھا ہوا ہوں، اے اللہ مجھ کو اجر دے. کہیں بھی دل میں آ رہا اس کے کیسا ہے یہ. لوگ رکھے تو یہ بھی رکھ لیا. یہ صرف بھوک ہے، روزہ نہیں ہے، یہ صوم نہیں ہے. عبادات ایسی ہونا چاہیے. عبادات میں آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، رغبت کے ساتھ یا کم از کم خوف کے ساتھ، دونوں جمع کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو یہاں پر ایک اور روایت ہے جس میں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک اور روایت جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں کہا، ان تخشى اللہ کانک تراہ، تو اللہ سے ایسا ڈریں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. فانک الا تکن تراہ فانہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا ہے تو تجھے دیکھتا ہی. یعنی تو اللہ سے ایسا ڈرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. تیری بندگی خشیت کے ساتھ ہونی چاہیے، تیری بندگی میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تیری زندگی میں اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایک عام آدمی بھی پولیس کو دیکھتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، ڈر کے کہ پکڑ میں آئے گا تو سزا ملے گی، نقصان ہوگا، کم از کم فائن لگے گا. اب بتائیے اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو چاہے سزا دے سکتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. آدمی کے دل میں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، تو ایسا آدمی جو اس کو احساس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو آدمی گناہ کرے گا. اللہ کو دیکھتے دیکھتے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے، اللہ کو دیکھتے دیکھتے گالی دے رہا ہو سکتا ہے. ایسا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو احساس ہو، اور پرائی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا. سوچئے. تو اللہ کا استحضار عمل کی اصلاح کرتا ہے. اللہ کی یاد دلوں کو بہتر بناتی ہے. اعمال میں یہ ہونا چاہیے، آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو احسان اس کو کہتے ہیں کہ آدمی عمل کو اچھے سے کرے، اور عمل کو اچھے سے کرنا یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اس اعتبار سے کہ اللہ کو گویا کہ دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو جب بھی ہم کوئی بھلا کام کریں، اللہ کی طرف ہمارا دل جانا چاہیے. نمبر 6، عمل میں احتساب ہونا چاہیے. احتساب کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ اس کو ہم اگر اور یعنی اس عنوان کو بڑا کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل میں ایمان و احتساب ہونا چاہیے. عمل میں ایمان اور احتساب ہونا چاہیے. یہ دو چیزوں کے ساتھ عمل کرنا عمل کو قیمتی بناتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے عمل کریں تو یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ دو باتیں بیان کی ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہونے کے لیے یہ ایک بعض اعمال میں یہ شرط ہے کہ اس میں ایمان اور احتساب ہو. اگر ہم چاہتے کہ فلاں نیکی ہم نے کی، اس پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہمارے اس عمل میں دو چیزیں ہوں، ایمان اور احتساب.
آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا حدیثیں ہیں. ایسی کئی حدیثیں ہیں, 2 حدیثیں ہم دیکھیں گے. آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے, جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے, اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. رمضان کے روزے رکھے لیکن اس کے ساتھ اور کنڈیشن لگائی, کیا, کتنی چیزیں ہونا چاہیے, 2 چیزیں, ایک ایمان اور دوسرے احتساب. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت دیکھیے, آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان میں قیام کرے, قیام اللیل کرے, تراویح پڑھے, رمضان کا قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو یہاں پر قیام رمضان ہو یا صیام رمضان ہو, دونوں میں کیا بتایا گیا, اس میں کیا ہونا چاہیے, ایمان اور احتساب. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. لیکن ایمان اور احتساب ہے کیا؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں, قولہ ایمانا ای تصدیقا بوعد اللہ بالثواب علیہ, ایمان کے ساتھ روزے رکھنا, ایمان کے ساتھ قیام اللیل کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ, جو انعام اللہ تعالیٰ نے ان عبادات پر رکھا ہے, ان کو دل میں سچ مانتے ہوئے عمل کرے. یعنی ان کے یقین کے ساتھ کہ اللہ اس پر انعام دے گا, اس وعدے کے یقین کے ساتھ آدمی عمل کرے. کتنی ساری نیکیاں ہیں, فلاں نیکی آدمی کرے گا اس پر یہ اجر ثواب ملے گا, فلاں نیکی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ انعام دے گا. تو عمل کرنے والا جب عمل کرے تو اس عمل میں اس وعدے پر اس کی نگاہ ہو. نمبر 2, احتساباً کیا مطلب ہے؟ کہتے ای طلبا للاجر لا لقصد آخر من ریاء او نحوہ, کہ احتساب کے ساتھ عمل کرنا یہ ہے کہ ایک انسان جس وعدے کا یقین اس کے دل میں ہے, اس کی طلب بھی اس کے دل میں ہو, اس وعدے کو پانے کے لیے عمل کرے, کسی اور غرض سے نہیں. آدمی کو معلوم ہے کہ ایک آدمی یہ عمل کرے گا تو اللہ انعام دے گا, لیکن وہ عمل کر رہا ہے کسی اور چیز کے لیے نہیں. یقین بھی ہونا چاہیے اور طلب بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات یقین میں خلل ہوتا ہے, بعض اوقات طلب میں خلل ہوتا ہے, نہیں, دونوں ہونا چاہیے. اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اور اللہ کے انعام کی طلب میں آدمی عمل کرے. ایسا اگر آدمی کرتا ہے تو اس کے عمل میں ریاکاری آئے گی نہیں, اس کا دھیان غیر اللہ کی طرف جا رہا ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اور ان کی رغبت اور طلب کے ساتھ عمل کر رہا ہے, دوسرے چیز کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا. اور اخلاص پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس پر کیا دے گا. تو جب اللہ کے وعدوں کی طرف دھیان ہو تو بندوں سے کچھ لینے کی چاہت نہیں رہتی. اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے تو پھر خالق سے جب دھیان ہٹ جاتا ہے تو مخلوق کی طرف جاتا ہے. ان سے کیا ملے گا چندے میں, فقیری میں, ہاں آدمی سب پھر مخلوق کی تعریف, لائک 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 لائک, مخلوق کے لائک کے لیے آدمی ہاں دعا کر رہا, بیٹے بولے فوٹو نکال دے رہا, ہاں, اور رو رہا بھی سب, اور پھر اس کو فوٹو شاپ بھی کر رہا, گورا بنا کے پھر اس کو ڈال رہا. اب شام تک دیکھ رہا کتنے لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں. اپنی عبادات کو بیچنا نہیں, اپنی نیکیوں کو بیچنا نہیں گھٹیا دنیا کے بدلے میں. یہ بہت ہی پاک چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ بندوں سے اس پر دنیا میں اجرت لینا, اجر لینا, اس کے لیے اعمال کو بیچنا نہیں, اپنی نیکیوں کو بیچنا بیوقوفی ہے. اگر واقعی سودا ہے تو اللہ سے کرنا چاہیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہمارا سودا اگر ہے تو اللہ سے ہونا چاہیے, وہ بھی اللہ کا انعام ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہماری نیکیاں وہ لے رہا ہے, اس کے بدلے کو دے رہا ہے, ورنہ ہماری نیکیاں کو ٹوٹی پھوٹی ہیں. یہ تو اس کا فضل ہے, ورنہ ہماری نیکیاں اس لائق ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قبول کرنے کے لیے تیار ہے, پھر آدمی ایسا کرے کہ وہ قبول کرنے لائق نہ ہو, تو اس سے بڑا نادان اور جاہل کون ہوگا.
تو ایمان اور احتساب کے ساتھ آدمی عمل کرے. ایمان کے ساتھ کرے کا مطلب کیا ہے؟ وعدوں پر یقین، اور احتساب کے ساتھ وعدوں کی طلب. اور یہ کب معلوم پڑے گا؟ جب ہم پڑھیں گے حدیثوں میں کس عمل پر کیا ملتا ہے. یہ اس کے لیے جیسے ریاض الصالحین ہے، یا اسی طرح سے حافظ منذری کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس طرح کی کتابیں پڑھنا چاہیے. اس طرح کی کتابوں میں نیکیوں پر کیا انعام ہے اس کی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں. ریاض الصالحین میں آیات بھی آپ کو مل جائیں گی. تو ان سے آدمی کا دل رغبت نیکیوں کی پیدا ہوتی ہے، اور اخلاص کے لیے یہ مددگار ہے. جب اللہ کا انعام سامنے ہوگا تو مخلوق سے لینے کی چاہت دھندلی ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. نمبر 7، عمل میں مطلوبہ کیفیات کا اہتمام کرنا. ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ کیفیت ہوتی ہے جو اس عمل کو مقبول بناتی ہے یا اعلیٰ بناتی ہے. ان کیفیات کے ساتھ اس عمل کو کرنا. ہر عمل کے لیے ایک کیفیت ہے جو تیرے دل کی حالت کیسی ہونی چاہیے. جیسے آدمی دعا مانگتا ہے، یقین کے ساتھ مانگے، آدمی عاجزی کے ساتھ مانگے، تو اعمال کی کیفیات ہیں. تو ان کیفیات کے ساتھ اعمال کرنا چاہیے، مشین کی طرح نہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کیسی پڑھتے ہیں، اس میں ایک خاص کیفیت ان کی نماز میں ہوتی ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع. خشوع عربی زبان میں پستی کو کہتے ہیں. کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے اندر پستی ہو، اس کے دل میں اپنی بندگی کا احساس ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اس کے دل میں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو اور اللہ کی پکڑ کا خوف ہو. تو خشوع میں تعظیم، خوف اور دھیان، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خشوع میں دھیان بھی آتا ہے کہ اس کا دل کس کی طرف متوجہ ہو؟ اللہ کی طرف. کہ نماز میں آدمی ہو اور آدمی پورا حساب کتاب کمپنی کا کر رہا ہو، ٹھیک نہیں ہے. نماز میں آدمی ہو اور نماز کے باہر پلاننگ بنا رہا ہو کہ فلم دیکھنے جانا ہے. نماز میں آدمی ہو اور سوچ رہا ہو کہ کتنے اوور باقی ہیں اور کتنے گول ہو گئے ہوں گے معلوم نہیں، تو آدمی کا دل اس طرف کھیل کود میں لگا ہو نماز کے وقت میں، یہ اچھی بات نہیں ہے. خشوع میں یہ بھی ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور خشوع میں یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر بندگی کے جذبات ہوں. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے رہو بندے بنے ہوئے کہ میں بندہ ہوں، میرا ایک مالک ہے، اور مالک کو حساب دینا پڑتا ہے، اور مالک سزا بھی دے سکتا ہے. تو آدمی کے اندر یہ احساس ہو کہ میرا رب ہے، ایک میرا مالک ہے جو مجھ سے قیامت کے دن حساب لے گا، مجھ سے پوچھے گا تو نے زندگی کیسے گزاری، بندگی کے ساتھ یہ آزاد. تو وہ جذبات جو ہیں بندگی والے دل میں ہونے چاہیے. اپنے گناہوں کا، کوتاہیوں کا احساس ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی اور عظمت ہونی چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں خشوع ہیں. تو کہا کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں، یہ نہیں کہا کامیاب ہو گئے ایمان والے جو کسی بھی طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز میں خشوع ہونا چاہیے. یا اسی طرح سے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد، کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور نگاہ زمین پر ٹکی ہو، اور آدمی کا بدن سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا ہو، بندہ بن کر وہ کھڑا ہو، اپنی بندگی کے عہد کو یاد کرے، عملاً اپنے آپ کو جھکائے اللہ کے سامنے اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرے، اقرار کرے، عملاً، اور زبان سے بھی بولے اللہ اکبر، اور سجدے میں چلا جائے، جھکے، میں چھوٹا ہوں اللہ بڑا ہے. تو یہ جو کیفیات ہیں یہ ہونی چاہیے زندگی میں. تو اعمال کو ان کی کیفیات کے ساتھ کرنا. یا جیسے مثال کے طور پر صدقات کے بارے میں
اور دعاؤں کے بارے میں اور اس طرح کی بہت ساری نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دنیا میں جب تھے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں وہ جلدی کرتے تھے، ان کو ٹالتے نہیں تھے، دیری نہیں کرتے تھے، ان کے مناسب وقت سے اس کو مؤخر نہیں کرتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے. کیسے دعا کرتے تھے؟ رغبا ورہبا، رغبا رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ کے انعامات اور اس کی عطا، اس کی مغفرت، اس کی رحمت کی امید کے ساتھ میں، دل میں رغبت کے ساتھ میں. ورہبن، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ دعا رد نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو رد نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری پکڑ نہ کر لے، کسی کوتاہی پر ہمارا مواخذہ نہ کر لے. تو امید اور رغبت کے ساتھ اور خوف اور رہبت کے ساتھ وہ ہم کو پکارتے تھے. تو دعا میں کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سے امید بھی ہو، اللہ کی عطا پر رغبت بھی ہو، اور اللہ سے خوف بھی ہو. اور رہبت رہبا ڈرنے کو کہتے ہیں، ایک دم آدمی دہل جائے، گھبراہٹ اس کو ہو. تو اللہ کا خوف اور اللہ سے انعام کی رغبت دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے. تو دعا کے بارے میں بھی اللہ نے کیا بتائی؟ کیفیات بتائی، اور آخر میں کہا وَكَانُوا لَنَا خاشعین، وہ ہم سے ڈرنے والے، ہماری تعظیم کرنے والے تھے. کہ اللہ سے جب مانگ رہا ہے تو کاؤنٹر پر جیسے مانگتا ویسا مانگ سکتے؟ کسی دکان میں جا کے آپ مانگتے ایک وہ دو، ایک وہ دو، ایک یہ دو، اللہ سے ایسا مانگیں گے؟ نہیں، تعظیم کے ساتھ، اے اللہ مجھ کو یہ عطا کر دے. بھیک مانگنے کی طرح مانگے اللہ سے، کیونکہ ہے ہی فقیر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگ تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو. تو اللہ سے مانگے گھمنڈ کے ساتھ نہیں، اللہ سے مانگے فقیر بن کر، محتاج بن کر. تو اس کی کیفیت ہونی چاہیے. ایسی کتنی ساری نیکیاں ہیں، ہر نیکی میں مطلوب کیفیات ہیں جو قرآن میں، سنت میں بتائی گئی ہیں. آدمی کو اس عمل کو اس کیفیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تبھی اس کا واقعی فائدہ ہوتا. دنیا میں بھی آپ کو یہ اصول معلوم ہونا چاہیے. بھئی آپ کو کوئی سر درد ہے، آپ کو کوئی دوا دے دیا، مرہم دے دیا، اس کو لگانا پڑتا ہے. یہاں پہ سر درد کیا ہوتا؟ کم ہوتا. اب بولے یہاں کون لگا کے جائے گا، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا. اس کو کیا کریں گے؟ پانی میں ڈال کے ابال کے پی لیں گے، چلے گا؟ اس کے استعمال کرنے کی خاص کیفیت ہے، تو کو سر پہ لگانا پڑا. اور جو کھانے کی دوا ہے وہ گلے میں باندھ دیا تو تعویذ کی طرح چلے گا؟ فائدہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا. تو ہر چیز کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس سے واقعی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی صفات ہیں، ان کے ساتھ اس عمل کو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. ورنہ ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن منہ پر مار دی جائے گی، نماز قبول نہیں ہوگی. تو نماز ویسی پڑھائی نہیں جیسی پڑھنی چاہیے تھی. اس کیفیت کے ساتھ آدمی اعمال کو کرے تو عمل مقبول ہوگا اور وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا حقدار بنے گا. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمل کو کیسے کرنا چاہیے، اس عمل میں میری کیفیات، میرے جذبات کیا ہونے چاہیے، میرے دل کا حال کیا ہونا چاہیے، کن اوصاف کے ساتھ، کن صفات کے ساتھ مجھ کو یہ کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھنا اور جاننا ضروری ہے. نمبر 8، عمل میں شرعی وقار کا لحاظ کرنا. جب اعمال آدمی کرے تو دین کھیل تماشا نہیں ہے، اور آدمی دین کے کام کو، جو بھی چاہے عبادات ہوں یا کوئی اور کام ہو، اس کو سلیقے سے کریں اور شریعت کا وقار یاد رکھیں. مثال کے طور پر ابو قتادہ کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مصروف تھے، جماعت سے نماز ہو رہی تھی. اذ سمع جلبۃ رجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں کھڑبڑ سنی لوگوں کی. مسجد میں بھگدڑ مچا کے آ رہے ہیں، آواز آتی، جب گڑبڑ سے لوگ آتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ آواز ہوتی ہے.
تو لوگوں کی اس طرح کی آواز آئی, کھڑبڑ سنائی دی. فلما صلی قال ما شأنکم, جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا تمہارا کیا حال ہے, کیوں ایسا ہوا, یہ کیا کی آواز تھی؟ آپ نے پوچھا ما شأنکم, کیا ہوا تم لوگوں کو؟ قالوا استعجلنا الى الصلاۃ, وہ جو لوگ بھگدڑ مچا کے آئے تھے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ جلدی جلدی آ رہے تھے نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے ہم لوگ کو. قال فلا تفعلوا, آپ نے کہا ایسا مت کرو. اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ, جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون تم پر ہونا چاہیے, تم پر سکون طاری ہونا چاہیے. بھگدڑ مچا کے نماز کے لیے نہیں آنا ہے, بلکہ تم پر سکون اور وقار ہونا چاہیے. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, جتنی نماز تم کو مل جائے پڑھو اور جتنی تم سے چھوٹ جائے اس کو پورا کرو. رکعت ملنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں کہ رکعت چھوٹ جائے گی اس لیے کیا کرتے ہیں, لیٹ آئیں گے لیکن دوڑ کے جلدی آئیں گے اور رکعت پانے کی کوشش کریں گے تاکہ جلدی جا سکیں. آپ کیا سمجھتے کیوں دوڑ کے آئے؟ ایک رکعت پوری پڑھنی پڑے گی اپنے کو, تو کیا کرتے ہیں دوڑ کے آتے ہیں. تو یہ جو دوڑ کے آنا ہے اس میں شور شرابہ ہوتا ہے, بھگدڑ مچتی ہے, اس سے نماز پڑھنے والے جو پہلے آئے تھے ان کا سکون خراب ہوتا ہے, ان کا دھیان بھٹکتا ہے اور ان کا بھی دھیان ٹھیک نہیں رہتا ہے. آ کے خواہ سانس لیتے رہیں گے تو ان کا بھی سکون خراب, بازو والوں کا بھی خراب. نماز میں خشوع میں فرق پڑتا ہے اس سے. تو آپ نے کہا کہ اس طرح سے دوڑ دھوپ کر کے اور بالکل بھگدڑ مچا کے مت آؤ. کچھ مل جائے گی کچھ چھوٹ جائے گی, جتنی مل گئی پڑھ لو, جتنی چھوٹ گئی سلام کے بعد اس کو پورا کر لو. تو یہاں آپ نے کیا کہا کہ تم نماز کے لیے ایسا مت آؤ. تو نماز کے لیے آنے کی ایک کیفیت ہے, آدمی کو سکون اور وقار کا اہتمام کرنا چاہیے. نیکیوں کے معاملے میں اس طرح سے آدمی کو وقار کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے, ایسا کئی اعمال میں ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت دیکھیے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ہم ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فجعل الناس یجہرون بالتکبیر, تو لوگ زور زور سے تکبیر کہنے لگے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اربعوا علی انفسکم, آپ نے کہا لوگو اپنے حال پہ رحم کرو, ذرا نرمی اختیار کرو. یہ شور شرابہ کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, تو کہا کہ اربعوا علی انفسکم, اپنے اوپر تھوڑا نرمی کرو. انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا, تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہری ہو یا غائب ہو. انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم, تم ایسے کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے, قریب ہے, بلکہ تمہارے ساتھ ہے. جو سنتا ہے, قریب ہے اور یعنی زور سے پکار رہے, مطلب کیا اللہ تک آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ کو سننے نہیں آتا نعوذ باللہ. تم کیا چاہتے ہو, کیوں شور کیوں کر رہے ہو اس طرح سے؟ ذکر میں اصل کیا ہے, آواز کو پست کرنا ہے. کہ ایک انسان جب اللہ کو یاد کرے سوائے اس موقع کے جس میں زور سے بولنے یا پڑھنے کی دلیل ہو, اصل یہ کہ ہمیشہ کیا کرے آواز کو پست. جیسے اذان ہے, اذان کو کیا کرنا پڑے گا, زور سے ہی بولنا پڑے گا, ایسا تو نہیں کر سکتے اس کو. یا تلبیہ ہے حاجیوں کا, یا اسی طرح سے عیدین کی تکبیرات ہیں. تو جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے ثابت ہے اس کو اونچی آواز سے ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ سارے ذکر کیا ہیں, کیسے ہونے چاہیے, پستی سے, الا یہ کہ وہ تعلیم کے لیے ہو. الا یہ کہ وہ کیا ہو, کہ ایک باپ ہے کھاتے وقت میں بسم اللہ آواز سے بول رہا ہے تاکہ بچے بھی سنیں اور سیکھیں, یا نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان میں آواز ہوگی. تو اس طرح کی جتنے بھی اعمال ہیں جن میں جہر کا ثبوت ہے وہاں جہر ہو, لیکن اصل اس میں کیا ہے, شور شرابہ نہیں, کیونکہ اللہ کو آواز پہنچانے کے لیے ہم زور سے نہیں بول رہے ہیں. وہ ایک شعیرہ ہے, وہ ایک طریقہ ہے ذکر کرنے کا. تو صحابہ نے ایسے وقت میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے نہیں بول رہے تھے, انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا.
آپ نے کیا کہا؟ تم ایسے کو نہیں پکار رہے جو نعوذ باللہ بہرا ہو یا غائب ہو، بلکہ تم ایسے کو پکارتے ہو جو سنتا ہے، چاہے تم چپ کے کہو یا زور سے کہو، آواز سے کہو یا سرگوشی میں کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کو، تمہاری بات کو سنتا ہے، بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر آدمی نہ بھی بولے اور دل میں اس کے بات ہو تو وہ بھی تو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ کو سنانے کے لیے زور زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ، تو آپ نے ان لوگوں کو ٹوکا اس بات پر کہ وہ زور زور سے چیخنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان میں شرعی وقار کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ڈیسنسی ہونا چاہیے عمل کے لیے۔ آپ دیکھیں دوسرے ادیان میں شور شرابہ ہوگا، ہم ڈھول پیٹ رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں گی، لیکن آپ نماز دیکھیں، حرم میں دیکھیں یا کسی بھی مسجد میں دیکھیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک دم سکون محسوس ہوگا۔ وہ اسلام کا ایک طریقہ ہے عبادت کا، شور شرابہ اور اس طرح سے، یعنی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں وقار کے خلاف عمل ہو، چاہے نماز کو آنا ہی ہو۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں شرعی وقار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 9، عمل کے لیے صرف قرآن کو نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دلیل بنانا اور حجت بنانا، یہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ عمل کرتے ہیں لیکن ان کا اصول کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن میں ہم کریں گے اور جو بھی کرنا ہے وہ قرآن میں ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے، حدیث سیکنڈری چیز ہے، نہیں، عمل کرنے کے لیے قرآن اور سنت دونوں دلیل ہے۔ اگر کوئی عمل سنت میں ہو اور قرآن میں نہ ہو تو کرنا چاہیے؟ نہیں نا، کچھ لوگ نہیں بول رہے۔ اگر کوئی عمل قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے، سنت میں ہے، تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی آپ کہیے اللہ کی مانو اور رسول کی مانو۔ تو رسول کی باتیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ بھی ماننا ہے، اللہ کی باتیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ بھی ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آدمی کہ ہم بس اتنا ہی مانیں گے جتنا قرآن میں ہے۔ پھر آدمی بولتا ہے داڑھی بڑھانے کا حکم حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں داڑھی ہے لیکن بڑھاؤ حکم ہے؟ حکم بڑھانے کا نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے داڑھی بڑھانے کا حکم ہم کو دیا ہے۔ اس طرح کے کئی احکام ہیں جو قرآن میں ہے، قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم صرف اتنا ہی کریں گے جو قرآن میں ہے، وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں نہیں اس کو نہیں مانیں گے۔ اس سے پوچھئے پھر کتا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گدھا پوچھئے، آپ کو پھر اس کو بتانا پڑے گا۔ گدھے کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے، لیکن حرام ہے کھانا ہے قرآن میں؟ اور خبیث میں تو ڈالے گا اس کو، اس کی دلیل ہے تیرے پاس؟ پھر خبیث میں کوئی کچھ بھی ڈال سکتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو دلیل اگر بنائیں تو خبائث کی تشریح کون کرے گا؟ تو تیرا پروفیسر؟ تو تیری تشریح چلے گی اور ہمارے نبی کی نہیں چلے گی؟ پکڑو ایسا اس کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہیں آدمی کو جب کہا جائے کتا، تو بولے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم کو رسول جو ہے خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، کتا خبیث ہے۔ ہم بولے بھائی خنزیر کا ذکر قرآن میں، لیکن کتے کا گوشت حرام ہے ایسا قرآن میں ہے؟ تو حدیث میں اس کو بتایا گیا ہے، لیکن کتے کا ذکر قرآن میں حرام ہے، اس کا گوشت کہاں ہے؟ بولے نہیں وہ خبیث میں آتا نا، تو یہ کون بتایا؟ آپ تشریح آپ کی، تو آپ رسول کی تشریح سنت میں نہیں مان رہے اور آپ کی تشریح میں مانوں، آپ کون؟ تو اگر آپ ہو تو پھر رسول کیوں نہیں جس پہ نازل کیا؟ تم کون ہو؟ تم پہ نازل کیا قرآن اللہ نے، تم کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، ٹرانسلیشن میں جی رہے ہو زندگی بھر۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، تم کو پڑھنا بھی نہیں آتا تجوید سے قرآن۔ اکثر منکرین حدیث کو آپ دیکھو گے کہ ان میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، ایک جہل اور دوسرے کبر، ایک جہالت اور دوسرے گھمنڈ۔ ایسے جیسے ایک دم ساری دنیا کا علم اسی کے پاس ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، اس کو سیدھی بات بھی نہیں سمجھتی جو عام آدمی کو بھی سمجھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات گھمنڈ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اکثر انکار حدیث اسی کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے کو کچھ سمجھنا۔ عمل کے لیے قرآن و سنت دونوں کو دلیل بنانا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ صحابی ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہو یا اللہ نے لعنت کی ہے، دونوں بھی خبر ہو یا دعا. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہو اس پر. کون؟ واشمات والمستوشمات، گدوانے والے، جو بدن پر وہ مشین سے کرتے ہیں نا، ڈیزائن بنتی ہے وہ پھر مٹتی نہیں، پرماننٹ ٹیٹو. تو وہ جو یعنی واشمات اور مستوشمات، جو ٹیٹو کرنے والی اور اپنے لیے کروانے والی، دونوں پر اللہ کی لعنت. والنامصات والمتنمصات، اور اپنے یعنی بھویں شیپ کرنے والی، اکھیڑنے والی، اور وہ جو اس کے لیے وہ عمل کرے یا جو اپنے لیے کروائیں اور وہ کرنے والی، دونوں پر لعنت. بیوٹی پارلر میں جا کے کرتے نا، عورتیں تو عورتیں، مرد بھی کرتے ہیں. والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اور وہ عورتیں جو اپنے خوبصورتی بڑھانے کے لیے اپنے دانتوں میں ڈسٹنس پیدا کرتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ بناتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے. اس کی اسمائل کیا ہے؟ بہت اچھی اسمائل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دانت بہت اچھے ہیں. تو دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں، کیوں؟ خوبصورت دکھنے کے لیے. المغیرات خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ کو بدل دینے والی، اللہ کی بناوٹ کو بدلنے والی، اللہ کی تخلیق میں تغییر کرنے والی، اس کو بدلنے والی، سب پہ لعنت. تو اب کہتے ہیں کہ فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد یقال لها ام یعقوب، یہ جو ان کی لعنت والا جملہ ہے یہ پبلک سے پہنچتے 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 بنی اسد کی ایک عورت جس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا اس تک یہ بات پہنچی. وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، عورت قرآن پڑھنے والوں میں سے تھی، یعنی بہت قرآن پڑھتی تھی، قرآن کی اسٹڈی کرتی تھی، ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھتی تھی. مطلب كانت تقرأ القرآن، ورڈ ٹو ورڈ غلط نہیں ہے لیکن تفسیر سے آزاد ہو کہ ورڈ ٹو ورڈ غلط ہے. قرآن کے الفاظ کو جاننا غلط نہیں ہے لیکن اسی کو علم سمجھ لینا اور باقی نہیں پڑھنا یہ غلط ہے. 4 دن میں 50% قرآن کے ورڈ معلوم ہو جائیں گے. ہاں ایسے کورسز آتے ہیں. فیس کتنی؟ 25,000 20,000. وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، وہ عورت قرآن پڑھتی تھی، آئی عبداللہ ابن مسعود کے پاس. فقالت یا ابا عبد الرحمن ما حدیث بلغنی عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ کیا بات آپ کی مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ لعنت کرتے ہو ان عورتوں پر جو ٹیٹو کرتی ہیں، گدواتی ہیں، اور اپنے لیے گدواتی ہیں اور گدوانے والیاں بھی، اور وہ جو لوگوں کے بھویں شیپ کرتی ہیں اور وہ بھی جنہوں اپنے لیے کرواتی ہیں، اور جو دانتوں میں حسن بڑھانے کے لیے فصل کرتی ہیں، فاصلہ ان کو گیپ پیدا کرتی ہیں، اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. آپ ایسا بول رہے ہیں ان پہ سب پہ لعنت، یہ کیا بات ہے؟ اشیء تجدہ فی کتاب اللہ، ایک روایت میں ام سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات آپ بولے یہ اللہ کی کتاب میں آپ کو ملی یا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا؟ فقال عبداللہ اجدہ فی کتاب اللہ وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مجھے اللہ کی کتاب میں بھی ملی اور میں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول پایا ہے، وہاں سے بھی آئی ہے. وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ، اور میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے یہ بات. فقالت المرأة، اس عورت نے کہا لقد قرأت ما بین لوحی المصحف فما وجدته، میں نے قرآن کو شروع سے اخیر تک پڑھ ڈالا لیکن یہ بات مجھے قرآن میں تو کہیں نہیں ملی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا لئن كنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر تم نے واقعی پڑھا ہوتا تو تم کو مل جاتا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا
बला वजदती वलाकिन्नकी ला तअलमीन, तुमको मिला लेकिन तुमको समझा नहीं, तुमने पढ़ा उसको, तुमने जब पढ़ा ना तो आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आदमी को मालूम होती हैं लेकिन मालूम नहीं होता कि मालूम है कि नहीं। पढ़े हुआ रहता लेकिन समझे हुआ रहता नहीं। तो बाज़ औक़ात किसी आयत में क्या बातें हैं वो मालूम नहीं होता उसको, ऊपरी ऊपरी माना मालूम होते हैं लेकिन गहरा माना उसका मालूम नहीं होता है। वह ऐसे ही जैसे मालूम है लेकिन मालूम नहीं कि मालूम है। बला वजदती, तुझे मिला ये, वलाकिन्नकी ला तअलमीन, लेकिन अभी तुमको मालूम नहीं कि उसमें क्या है जो तुमको मिला। क़ालत व अयनहु, उसने कहा कहाँ है वो, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये बातें कुरान में हैं कहाँ हैं। क़ाल अमा क़रअती क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ रसूल तुमको दें उसे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ, ये नहीं कहा। क़ालत बला, उसने कहा हाँ बोला, कहा तो है अल्लाह ने। क़ाल हुवा दाक, यही है वो, यानी अल्लाह ने जब कह दिया कि रसूल जो दे दे वो ले लो, तो ऐसा बोला अल्लाह ने। कुरान में जो दे वो लो, कंडीशन है उसमें कुछ भी नहीं, जो दे। अब कुछ लोग बोलते नहीं ये तो माल गनीमत के बारे में, उसमें है माल गनीमत के बारे में है। जो का मतलब क्या होता, जो का मतलब जो भी, पैसा दिए तो पैसा लो, इल्म दिए तो इल्म लो, खाना दिए तो खाना लो, है कि नहीं, खबर दिए तो वो भी कबूल करो, हुक्म दिए तो वो भी ले लो। जो कुछ रसूल तुमको दें उसे ले लो, जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। तो कहा कि इसमें है ना, तो इससे मालूम हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे रोका है उससे रुकना पड़ेगा, चाहे वो कुरान में ना हो। ऐसा थोड़ी ना अल्लाह ने कहा है कि तुमको कुरान में अगर वो चीज़ नहीं है और रोके तो मत रुको, या कुरान में नहीं है हुक्म और रसूल हुक्म दे तो मत करो, ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने। कोई कंडीशन लगाई अल्लाह ने नहीं, तो बगैर कंडीशन के है वो। काला बना काला हुआ दाक, यही तो बात है वो। फ़इन्नहु क़द नहा अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना किया है और आपने लानत भी की है। फ़क़ालतिल मरअतु फ़इन्नी अरा शैअन मिन हाज़ा अला इम्रअतिका अलआन, उस औरत ने क्या कहा उससे में आके, या जो भी उसको बुरा लगा, मुझे लगता है आपके घर में आपकी बीवी अभी करती होंगी, मैं समझती हूँ कि आपकी बीवियां यो करती होंगी। आप बोल रहे मना है, लानत कर रहे, लेकिन औरतें सभी करती हैं, तो आपकी बीवियां भी करती होंगी। और एक रिवायत में कहा कि फ़इन्नी लअज़ुन्नु अहलका यफ़अलून, मेरा गुमान है कि आपके घर वाले करते होंगे। क़ाला मा हफ़िज़्तु इज़न वसियतल अब्दि सालिह, अगर वाकई ऐसा है कि मेरे घर वाले कर रहे हैं और मैं लानत कर रहा हूँ, तो मैंने अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत पर ध्यान नहीं दिया, उसका लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा था वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, मैं नहीं चाहता कि जिस चीज़ से मैं तुमको मना कर रहा हूँ मैं उसकी मुखालिफत कर जाऊँ और मैं उसी में वाक़ हो जाऊँ। यानी ये बुरी बात है कि आदमी लोगों को एक चीज़ से मना करे और ख़ुद उसमें पड़े। तो अगर ऐसा है कि मैं लानत कर रहा हूँ और मेरे घर वाले वो कर रहे हैं, मैं सब पे लानत कर रहा हूँ और मेरे घर में वो चल रहा है, तो मैं तो फिर शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत को मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, उसका पास लिहाज नहीं किया। फिर कहा इज़हबी फंज़ुरी, अच्छा एक काम करो, जाओ तुम ही जाके देख लो मेरे घर में औरतें ऐसा करती हैं कि नहीं, दांतों में फासला करना, हाँ भवें शेप करना और इस तरह से जो भी है टैटू करना, जाओ देखो मेरे घर में मेरे घर वाले करते हैं कि नहीं, औरतें करती हैं कि नहीं। वो औरत भी डेयरिंग वाली थी। रावी कहते हैं फदखलत अला इम्रअति अब्दिल्लाह, वो घर में गई और देखा है कि इनको, उनकी बीवी को देखा कि वो ऐसा करती है कि नहीं। फनज़रत फलम तरा मिन हाजतिहा शैअन फजाअत इलैहि, लेकिन जो मकसद से वो गई थी उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो सकी। साहब अपने घर का भी ख्याल रखते थे। आज हम लोग व्हाट्सएप पे डिबेट में रहते लेकिन घर पे ध्यान देते नहीं। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, उनको जहन्नम से बचाना चाहिए।
ساری دنیا کو بچا رہے انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، ادھر ادھر، ہاں اپنے گھر والوں کو نہیں بچا رہے. نہیں، گھر پہ بھی دھیان دینا چاہیے، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کو نہیں ملا جو چاہتی تھی. فقال ما رأی تھی، جب وہ باہر آئی تو کہا کیا دیکھا تم نے اندر؟ فقالت ما رأیت شیئا، کہا نہیں کچھ بھی نہیں ملا مجھ کو. فقال اما لو کان ذلك لم نجامعها، اور ایک روایت میں کہتے ہیں لو کان ذلك ما كانت معنا، کہنے لگے اگر ایسا ہوتا نا تو ہم اس کے ساتھ رہتے ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی. یعنی اگر وہ ایسا کرتی تو ہم اس کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرتے کہ ہمارے گھر میں چلتا رہے اور ہم ہاں باہر لوگوں کو منع کر رہے، لعنتیں کر رہے، بڑی بڑی باتیں کر رہے اور گھر میں وہی چل رہا ہے. نہیں، ہم رہتے نہیں اس کے ساتھ میں. تو یعنی نجامعها کا معنی دوسری بات سے واضح ہوتا ہے لو کان ذلك ما كانت معنا، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، ہم اس کو بدع کر دیتے ہیں تو یعنی طلاق دے دیتے، ہم اس کے ساتھ رہتے یا ناراض ہو کے الگ رہتے اس سے. تو اس روایت کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے مختلف روایت کو میں نے جمع کر کے ذکر کیا ہے اس کو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ قرآن میں ہونا ضروری ہے یہ مانتے تھے کہ کوئی بات لازم ہونے کے لیے یا حرام ہونے کے لیے اس کا قرآن میں ہونا بھی ضروری ہے؟ نہیں، کوئی بات قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے، ہمارے لیے وہ بھی کافی ہے. قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات کا قرآن میں ہونا بھی لازم ہو، یہ شرط لگانا غلط ہے. امیہ ابن عبداللہ ابن خالد کہتے ہیں انہ قال لعبداللہ ابن عمر، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فی القرآن، ہم کو حضر میں یعنی اپنی بستی میں اپنے مقام پر نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا تذکرہ، اور خوف والی نماز، خوف کے حالات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے ان دونوں کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے. ولا نجد صلاة السفر فی القرآن، لیکن سفر کی نماز کا تذکرہ ہم کو قرآن میں نہیں ملتا. تو فقال له ابن عمر، ابن عمر نے اس سے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، ان اللہ عز وجل بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا نبی اور رسول بنا کر، ولا نعلم شیئا، اور ہم کچھ بھی جانتے نہیں تھے، ہم کو کیا معلوم تھا دین کیا ہے. وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَفْعَلُ، ہم تو بس ویسا کرتے ہیں جیسا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. سفر میں آپ قصر کرتے تھے، ہم بھی کرتے. قرآن میں آیا کہ نہیں آیا یہ ہم دیکھتے، یہ شرط ہے ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی نے جیسا کیا ہم ویسا کرتے ہیں. بھائی قرآن میں اذان کے الفاظ ہیں، ہے نا کہ نہیں ہے؟ تو پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا. قرآن میں اذان کے الفاظ نہیں ہیں. قرآن میں زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، نہیں ہے. قرآن میں نماز کی پوری ترتیب، پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ پھر اس کے اندر کیا اتحیات وغیرہ، اتحیات ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. سوچئے تو کئی احکام ہیں جن کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. اللہ نے حکم دے دیا، کچھ احکام کی تفصیل بیان کی، کچھ کی تفصیل بیان نہیں کی. اللہ جو چاہے کہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جو چاہا کہا. کچھ چیزوں کو خاص نبی کے حوالے کر دیا کہ آپ بتائیں گے اس کو کیسا ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. قرآن میں جو باتیں آئی ہیں اس کی تفصیل، اس کی وضاحت یہ نبی کی ذمہ اللہ تعالی نے کر دی جو قرآن سے باہر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام کو جس طرح سے سمجھایا اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے. وہ تفصیل ضروری نہیں کہ قرآن میں بھی ہو، وہ تفصیل ضروری نہیں کہ قرآن میں ہو. تو قرآن میں ہونا لازم قرار دینا، ہم کو قرآن میں نہیں ملتا ہے. اگر یہ اتنے امپورٹنٹ ہوتا تو قرآن میں ہوتا، ضروری نہیں ہے.
ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن میں نہ ہو تو امپورٹنٹ نہ ہو. جنازے کو غسل دینا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے. تو پھر اب جو آدمی صرف قرآن تم کو ہم دفن کریں گے, غسل نہیں دیں گے ہم تم کو. کفن بھی آ رہا ہے یہاں سے. کفن کدھر ہے؟ قرآن میں کفن دینا ہے کہاں ہے؟ تو پھر کفن بھی نہیں دیں گے. اور دفن ہے کیا؟ مین تو یہ ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچایا. کس نے؟ ہم تم کو اللہ کے حوالے کریں گے. اللہ ہی تم کو قبر میں پہنچائے گا, ہم نہیں. ہم کو بولا اللہ نے قبر میں ڈالو اس کو قبر میں ڈالو, ہم کو کہاں بولا ہے؟ تو ہم تم کو نہیں ڈالیں گے, چھوڑ دیں گے. جو منکر حدیث ہے اس کو آپ بولو ایسے. میں بولا ایک بار تو بولتا کہاں ایسا. تو ایک انسان بعض اوقات ایسے اصول اپنے لیے بنا لیتا ہے جو اس کے لیے کیا ہے, پھانسی کا پھندا بن جاتے ہیں. تو یاد رکھنا. بلکہ آپ اس سے پوچھیں اچھا یہ بتاؤ یہ جو محمد الرسول اللہ قرآن میں آیا ہے کون؟ تو اس کو کہاں سے بتانا پڑے گا؟ نہیں عرب کے لوگ تو انہی کو مانتے تھے, ہسٹری میں ایسا ہے. قرآن سے باہر کی دلیل چاہیے نہیں. قرآن میں بتاؤ کون سے محمد بتا سکتا ہو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہاتھی والے سب کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے نا اللہ کا. تو کون سی ہاتھی والے ہے قرآن میں؟ کہاں جانا پڑے گا؟ قرآن سے باہر. تو ایسی کتنی باتیں جن کے لیے خارجی دلائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہ نہیں کہ آپ بالکل شرط لگا لیں کہ بھئی قرآن سے باہر ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے, قرآن ہی میں مانیں گے, ہم قرآن ہی کافی ہمارے لیے. ایک طبقہ ایسا ہے اور وہ گمراہ ہے, ہم کو ان سے دور رہنا چاہیے. اور بہت تکلیف ہوتی ہے آدمی کو ثابت کرنے میں, جو منکر حدیث ہوتا ہے دین کی باتوں کو, پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ یعنی آدمی عقل خراب ہو جاتی ہے. پھر آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آدمی کیا بول رہا ہے. تو اس حدیث کو امام احمد, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ یہ کہتے تھے دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسا کرتے دیکھا ہم بھی ویسا کرتے ہیں. تو وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ قرآن میں بھی ہونا ضروری ہے, نہیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مل گیا ہمارے لیے کافی ہے. چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو تو بہت اچھا, نہیں ہو تو ہمارے لیے نبی کا عمل کافی ہے. نمبر 10, عمل کے لیے سلف کے منہج کا التزام بھی ہونا ضروری ہے. یعنی بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی حدیث سے دلیل لے کر اپنے دل سے عمل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں, عید میلاد النبی. اب اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہیں, انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تو انہوں نے اس کی شکر کے طور پر کیا کیا؟ روزہ رکھا, عاشورے کا روزہ رکھا. تو فرعون سے نجات ملی. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, نصرت آئی, کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہم اس دن کو کیا کریں گے؟ منائیں گے, شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھیں گے, درود پڑھیں گے, جلوس نکالیں گے. جلوس نکالیں گے, موسیٰ علیہ السلام جلوس نکالے اس دن, آدمی بھیڑ میں ایک چیز جوڑ دیتا. تو اس طرح سے لوگ دلیل لیتے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور 2 قبروں میں آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر, ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے, کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی وہ کہ بہت مشکل ہو اس سے بچنا. ان میں سے ایک کیا کرتا تھا؟ پیشاب, یعنی ایک جو ہے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک ٹہنی منگائی اور شاخ اس کو 2 اس طرح سے 2 چیر کے 2 ٹکڑے کیے, ایک اس میں لگایا, ایک اس میں لگایا, اور آپ نے کہا کہ بہت ممکن ہے اللہ رب العالمین
جو ہے ان کے سوکھنے تک ان کے عذاب کو ہلکا کر دے. اب لوگوں نے اس سے دلیل لے لی کہ پیڑوں قبروں پہ کیا کرنا چاہیے؟ پھول ڈالنا چاہیے. ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جس میں ایک انسان ایک حدیث پڑھ لیتا ہے یا ایک آیت دیکھ لیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو کا مطلب انہوں نے کیا لے لیا؟ قبروں پر جاؤ، باباؤں کو خوش کرو اور یہ تمہارا بیڑا پار کرا دیں گے، بگڑی بنا دیں گے. اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. تو تقویٰ تو چھوڑ دیا، ہاں ریس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ سے ڈرو یہ تو نہیں دیکھا، لیکن وسیلہ اختیار کرو دیکھ لیا. چادر چڑھا کے سارے حرام کاریوں کے ساتھ میں ان کی نجات ہو جائے گی، بابا کا دامن پکڑ کے پیچھے پیچھے چھپ کے بھیڑ میں جنت میں چلے جائیں گے، کوئی پکڑے گا نہیں ان کو. اپنی طرف سے معانی لینا قرآن کی آیات اور احادیث کا، یہ بڑی مصیبت ہے جو ہر دور میں رہی ہے. اور یہی فتنہ خوارج کا تھا کہ انہوں نے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا. اس آیت کا معنی کیا لیا کہ اگر کوئی بھی حکم دوسرا فیصلہ کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے. اسی لیے حضرت علی نے جب کہا کہ ٹھیک ہے جو حضرت معاویہ سے ہمارا اختلاف ہے، جب ان کے سامنے مشورہ آیا کہ ادھر سے 2 حکم ہوں گے، ادھر سے 2 حکم ہوں گے، بیٹھ کے وہ لوگ آپس میں کیا کریں گے؟ مسئلے کو حل کریں گے، سب لوگ مل کے اس پر راضی ہو جائیں گے، آپ بھی ہو جاؤ، حضرت معاویہ بھی ہو جائیں گے. دونوں کی طرف سے آیا کہ ٹھیک ہے. تو خوارج الگ ہو گئے حضرت علی سے اور کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ دین کے معاملے میں اللہ کی بجائے کسی اور کو حکم بنا لیا، فیصلہ کرنے والا. کافر ہو گئی اس سے، کیونکہ فیصلہ کون کرے گا؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. اپنے دل سے انہوں نے وہ معنی لے لیا اور اس کی بنیاد پر الگ ہو گئے، گمراہ ہو گئے اور جنگ بھی کی حضرت علی سے، کافر کہا ان کو اور ان کے ساتھ سارے مسلمانوں کو. تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کے معنی و مفہوم اور اس کی عملی تطبیق، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن، کیسے اس پر عمل کیا جائے، اس کو دیکھنے کے لیے کن کو دیکھے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا اور آپ نے اس عمل کو ہونے دیا، آپ نے کر کے ان کو دکھایا، یا آپ نے ان کو کرتے دیکھا اور اس پر سکوت اختیار کیا، رضامندی کا اظہار کیا. اس معاشرے میں جو عمل ہوتا تھا، جس طرح سے وہ لوگ جیتے تھے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے، خصوصاً جب کہ اختلاف ہو رہا ہو. ایک آدمی یہ مطلب بتا رہا، دوسرا آدمی دوسرا مطلب بتا رہا، تو اب کس کو صحیح سمجھے ہم لوگ؟ تو اس کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ صحابہ کو، اور پھر وہ جو اسی راستے پر چلتے رہے، سلف کو. تو کتاب و سنت کی عملی تطبیق کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے سلف کو دیکھنا بھی ضروری ہے. عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلف کو بھی دیکھے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن کریم، اب بعض لوگ بولتے ہیں کہاں سے لائے تم سلف؟ قرآن حدیث کافی ہمارے لیے. خصوصاً یہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہوتا ہے. سلف کی پیروی اللہ کے بندے سورہ فاتحہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد صراط مستقیم کو ڈیفائن کیسا کیا گیا ہے؟ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو لوگوں کی بات آ رہی نا، یہ کون ہے؟ ہم سے، ہمارے بعد آنے والے، ہم سے جو پہلے گئے اور جن پر اللہ کا انعام ہوا، ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے. تو یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں یہ بات نہیں ہے سلف کے راستے پہ چلنا ہے، سلف صالحین کے. یہ تو سورہ فاتحہ میں مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے. یہ غیر اہم تھا جو اللہ نے مانگنے کے لیے کہا؟ سوچو. لیکن ہے نا، معلوم ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میں ہے. سلف کے راستے کی پیروی کرنا چاہیے، یہ سورہ فاتحہ میں ہم کو سکھایا گیا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجر
اور انصار, مہاجر اور انصار, والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات, ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ ان جنتوں میں, ان باغات میں ہمیشہ 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 رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے. سب سے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے کون؟ صحابہ. ان میں دو طبقات کون سے تھے؟ مہاجر اور انصار. ٹھیک, اس کے بعد کن کے لیے وعدہ ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان, یہ نہیں کہ جو ان کے بعد آئے, جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ میں, اچھے طریقے سے ان کو فالو کیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. معلوم ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے صحابہ کی پیروی ضروری ہے, ان کے راستے پر چلنا, ان کو فالو کرنا ضروری ہے. مجموعی طور پر ان کا جو راستہ تھا جس پر وہ سب کے سب چلے, اس راستے پر ہم کو بھی چلنا پڑے گا. جو ان کے متفقہ اصول ہیں عقیدے میں, منہج میں, عبادات میں, اخلاق میں, اس کو ہم کو بھی اپنانا پڑے گا, تب جا کے اللہ ہم سے راضی ہوگا. یہ قرآن میں اللہ نے بتایا. تو اللہ نے یعنی السابقون الاولون کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کو کہا ہے, اور مزید اس میں کہا کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی جنتیں اللہ نے ان کے لیے بنائی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور کامیابی یہی ہے, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. تو اس آیت سے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی رضا صحابہ کی پیروی سے ملتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخلہ صحابہ کے راستے پر چلنے سے نصیب ہوتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے, سلف کی پیروی, صحابہ کی پیروی, صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. ایک حدیث سے بھی مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے, وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا, وہ ایک ٹکڑا امت کا کون سا ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی, آپ نے کہا وہ جو اس پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, اس راستے پر, اس عقیدے اور منہج پر, اس دین پر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو آپ نے صرف نہیں کہا جس پر میں ہوں, بلکہ کیا کہا جس پر میں اور میرے. تو آپ نے صحابہ کو اپنے ساتھ جوڑا, تو ہم کو بھی جوڑ کے ہی دیکھنا چاہیے. سنت کی تطبیق کے لیے, پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے صحابہ کے طرز کو بھی دیکھنا چاہیے, ضروری ہے.